السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9ویں جماعت کی اردو لازمی کے چیپٹر اخلاق نبوی کی جو سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی ہے اس کے چیپٹر اخلاق نبوی کی ریڈنگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد مشق کی سوالات میں سے آسان سوالات کریں گے۔ طویل سوالات اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کی سیپریٹ ویڈیو بنا دیں گے تاکہ ویڈیو کی ٹائمنگ زیادہ نہ ہو۔ جنہیں سوال جواب لینے ہوں گے وہ دوسری ویڈیو سے اپنی تیاری کر لیں گے، اور جبکہ ریڈنگ اور چھوٹے سوالات کے لیے اس ویڈیو کو سن لیں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور پر اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبین، نرم مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست کو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک کس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیں اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ، اور وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد سے جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرماتے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہ ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کو کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، اس مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ اب مشق کرتے ہیں۔ مشق میں ہم پہلے یہ سوال جواب انشاءاللہ آپ کو الگ ویڈیو میں مل جائیں گے، اور ابھی ہم اس کے آسان سوال جواب کریں گے تاکہ ریڈنگ اور یہ ایک ویڈیو میں ہو جائے اور آپ کم سے کم وقت میں انہیں دیکھ سکیں۔ حضرت درست جواب پر نشان لگائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ 4 باتیں دی گئی ہیں، ان میں جواب درست جو ہے وہ 25 برس۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی گوشت کی۔ اب خالی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے، سلام میں۔ ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی، نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی۔ اب اس کے بعد درست اور غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، تو یہ بات صحیح ہے۔
پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، صحیح۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے، صحیح۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح۔ آپ کو انشاءاللہ اس سبق کا خلاصہ اور سوال جواب دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔